اور صاحب یہ آپ اب ہم نے ابھی خبر ناظرین کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ جو اسلامی جہاد کا اتحاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور انہوں نے حملوں کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پراپر طریقے سے ہم ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس چیز کو؟ ہاتھ سے نکلنے والا کیپیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی جیسے فاض صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اسپیشلی اس ایریے میں. ابھی یہ حماس ہو گئی ہے, فار دیٹ میٹر حزب اللہ ہے. لوکلی انسرجنسی وارفیئر کے لیے, گوریلا وارفیئر کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو جو ایک تھوڑی بہت انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے. پرابلی وہ بہت کم ڈیپتھ ہے اس ایریے کی. غزہ کو دیکھ لیں جہاں میں لیجیے لوگ آپریٹ کرتے ہیں, آل سراؤنڈیڈ بائی اسرائیل. تو ایسکلیٹ سچویشن ود ان اسرائیل یا ود ان پیلسٹینین یا نیبرنگ کنٹریز میں, لیبنان میں جہاں تک ہے, کسی حد تک تو میرے خیال میں کر سکتے ہیں. لیکن بہت کوئی بڑی چینج مجھے اس میں نظر نہیں آتی کہ کوئی مقابلہ کو نہیں آپس میں. کوئی دونوں کا ملیٹریلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسچ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اور اسرائیلیز نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, شاید انہوں نے شروع کر بھی دیا ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. وہ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. صرف اسی سال اس پورے سال کے دوران تقریباً ان کو 220 کے 25 فلسطینینز کو اسرائیلی پہلے ہی شہید کر چکے ہیں, اور جو گھر ان کے تباہ ہوئے ہیں یا ویسے جو لوگ ادروائز زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہے. تو اسرائیل کو تو کسی چیز کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی. ابھی یہ تو ان کو بہت بڑا ایک بہانہ یا کاز مل گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے ریٹیلیٹ وہ کریں گے, پلورائز کر دیں گے پورے غزہ کو, مطلب ایئر بامبنگ کریں گے, لوگ مارے جائیں گے. بٹ بات وہی ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے فاض صاحب کہہ رہے تھے, اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہسٹری میں لکھی جائے گی. آپ بڑی بڑی جنگیں دیکھیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, فرسٹ ورلڈ وار میں, یا ایون دین عرب اسرائیل وار میں, یا پاکستان انڈیا کی وارز میں, ایک آدھا آپریشن ہوتا ہے. وہ آپریشن الٹیمیٹلی چاہے آپ کے لیے سکسیس نہ لے کے آئے, بٹ اس آپریشن میں لوکلی اگر آپ کو سکسیس مل جائے, نو میٹر وٹ دی الٹیمیٹ اینڈ آف دی وار از, وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. وہ ملٹری ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی امبیرس, اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر, ایئر ڈیفنس سسٹم کا فیلئر, دس از مطلب سوچا نہیں جا سکتا. آئرن ڈوم ایک بار پھر ایکسپوز ہو گیا. اس میں بریگیڈیئر صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فورسز کا آپس میں کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے, اور دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک جاتا ہے معاملہ, جس طرح سے علی نے بھی سوال کیا. لیکن اس تناظر میں پھر جو لوکل پلیئرز کی سپورٹ میں باقی لوگ آ جاتے ہیں, جیسے ایران کے لیے ایک بڑا کھلا موقع ہوگا, ادھر سے امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا زبردست موقع ہوگا کہ وہ اسرائیل کے کندھے پر رکھ کر ایران کو جو ہے وہ کرش کرے. تو یہ وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں پراکسی کی, تو وہ ایک پراکسی ہو رہی ہوگی جہاں لوکل پلیئرز کے ذریعے انٹرنیشنل ہینڈلرز اس کو چلا رہے ہوں گے. اس تناظر میں یہ کہاں تک جاتا ہے آپ کو نظر؟ پراکسیز تو ہوں گی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن ایران کے ساتھ کرے گا. یس یو رائٹ, ایک دوسرے کو موقع مل جائے گا, دوبارہ سے کوئی بیانات آئیں گے, یا مے بی کچھ چیزیں دوبارہ سے ری الائن ہو جائیں. ایران از دی فرسٹ کنٹری جس نے آج ان اٹیکس کے بعد بھرپور طریقے سے حماس کو اور پیلسٹینین کی سپورٹ میں بیان دیا ہے. تھوڑی دیر بعد شاید ہماری بھی ایک جو ڈپلومیٹک ہماری جو ٹریڈیشنل پوزیشن ہے, ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے, ہم بھی ظاہر ہے کچھ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, کچھ دوسرے ممالک کی طرف سے بھی آئے گی. بٹ ود ان دی مسلم ورلڈ اگر آپ دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ پوزیشنز چینج ہونے کی بات آ رہی تھی, چاہے وہ اسرائیل یا سعودی عربیہ کی کوئی آپس میں تعلقات کی بات ہو رہی ہے یا کچھ. آئی تھنک ان کے لیے فار دی ٹائمنگ ڈیفیکلٹ ہو گیا.